بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمانیات میں وہ بنیادی عقائد یا نظریات جن کا ایمان مفصل میں مسلمان اقرار کرتا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا لازمی جزو ہے اور ان سے آگاہی بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت سابقہ ویڈیوز میں بچوں کے لیے کی جا چکی ہے۔ آج ہم ایمان کے چوتھے رکن انبیاء پر ایمان سے متعلق عقیدہ سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل نے اپنے خاص فضل و کرم سے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا، انہیں نبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی و رسول اللہ تعالیٰ کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، بڑی عزت و وجاہت والے۔ ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب، عالی حسب، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ، نیک خصلتوں سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی، بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے والے۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے، اوروں کی عقل سے 1000 درجے زائد۔ کسی دانشور، کسی فلسفی، کسی سائنسدان کی فہم و فراست، زیرکی و ذہانت ان کے 1,00,000ویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے نبی تمام مخلوق الہی سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی کوئی ان کا ہم مرتبہ نہیں، بڑے سے بڑا ولی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ یہ فرض دوسرے تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص کسی نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس کے قابل بناتا ہے۔ انبیاء کرام غیب کی باتوں کا خود بھی علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی خبر دیتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر اور فرشتے وغیرہ، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہ بتاتے ہیں جس تک عقل کی رسائی نہیں، مگر یہ علم غیب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ انبیاء کرام کی کوئی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جنہیں تفصیلاً نام بنام نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام پر ہم اجمالاً ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے، ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدے کی تصدیق کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حقیقی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، انہوں نے وہ سب بندوں کو پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپائے رکھا، یعنی کسی خوف یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، تو ایسا کہنے والا مسلمان نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ سے پہلے زمین پر انسان کا وجود نہ تھا۔ سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اس لیے بنی آدم یا آدمی کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔
انبیاء اللہ کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں، اور سب میں اکمل و افضل، رتبے میں سب سے برتر و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سرور و سردار۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضور کے زمانہ میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو اس کے خلاف ہے وہ یقیناً کافر و مرتد ہے۔ حضور ہی پیشوائے مرسلین ہیں اور حضور ہی خاتم النبیین ہیں کہ آپ کی ذات پاک پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، نہ کوئی جن و فرشتہ نبی ہوا اور نہ ہی یہ مرتبہ کسی عورت کو ملا۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسی باتوں کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے جو عادتاً محال و ناممکن ہوتی ہیں، اور منکروں کو اس کی مثال لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، جن کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پھیر لینا، آپ کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، آپ کے حکم ہی سے درخت کا چل کر حاضر خدمت ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمہ فیض کا جاری ہو جانا، رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمانا، بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف فرما ہونا، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص پانا، اور اسی مختصر سے وقت میں واپس مکہ معظمہ آ جانا وغیرہ۔ جو شخص نبی نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، اور کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے ہرگز کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ دراصل جن لوگوں کی طبیعت میں کچھ کجی ہوتی ہے وہ نبوت کی سچائی پر ایک ایسی علامت دیکھنا چاہتے ہیں جو اوروں کے ہاتھوں انجام نہ پا سکے، جیسا کہ بعض بیمار دوا کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے، اور شفیق و مہربان طبیب اس میں شیرینی ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں جہانوں کا پروردگار نبی کے ہاتھوں ایسی محال و ناممکن باتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے جس سے بہت سوں کو تسکین ہو جاتی ہے۔ جھوٹے بھی ایسا کر گزریں تو پھر سچے اور جھوٹے میں کیا فرق رہے گا؟